بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین۔ اب سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ یہ دونوں صورتیں جو اس گروپ کے اندر ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ دونوں جوڑے کی مانند ہیں۔ اب سورۃ الصف کی کل آیات 14 ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس کی جو تقسیم ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ابتدائی جو 4 آیات ہیں وہ تو تمہیدی نوعیت کی، اور اس میں بھی جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ ہے وہ تسبیح باری تعالیٰ سے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 4 آیات کے اندر یہود کا طرز عمل ہے جو بتلایا گیا ہے۔ پھر جو 4 آیات آئیں گی وہ اصل میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا، اور جس مقصد رسالت کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، اس کا بیان ہے، اور اس کے تابع اس کے تحت مسلمانوں کو دعوت جہاد ہے، یعنی کہ جو بھی تصادم کے اب جو بھی مراحل پیش آنے ہیں اس کے متعلق جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقصد بعثت ہے اس کو پھر وہاں پر نمایاں کیا گیا۔ اور پھر آخری درجے میں جو آخری 2 آیات ہیں وہ پھر اس سے بحث کریں گی کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا مدارج ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو اس صورت کے پیغام کو مانیں، اس کو قبول کریں اور پھر اس کو اختیار کریں۔ تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہے کل 14 آیات کی اس سورہ مبارکہ کی۔ اب سورہ جمعہ جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کا جوڑا بن جائے گی کہ سورۃ الجمعہ میں جو سیرت النبی کے جو 2 مراحل ہیں اس کے ایک مرحلے کا جو آپ کہہ لیجئے کہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہ سورۃ الصف میں آ گیا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقصد بعثت، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے پھر جو تصادم کے مراحل پیش آنے تھے بعثت محمدی کے بعد علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا تذکرہ سورۃ الصف میں ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس کے لیے مردان کار کہاں سے ملیں گے، وہ افراد کہاں سے ملیں گے، ان کی تیاری، اس کا سارا سامان، اس کا سارا عمل جو ہے وہ سورۃ الجمعہ کا مضمون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے، ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، ہر ایک شے اللہ کی پاکی بیان کی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ نہایت غالب ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اب دیکھیے یہاں پر ان صورتوں میں جیسا کہ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ زجر اور توبیخ کا انداز آپ کو بار بار ملے گا، جہاں پر پکڑ کی گئی ہے، اور ڈانٹ کا انداز، تو اسی قسم کی ایک ڈانٹ یہاں پر ہے اور انتہا درجے کے اندر ہے۔ فرمایا گیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تو بیزار ہے، یعنی کہ اللہ کے غصے کی حد ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بیزاری کی بات تو یہ ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ دعوے تو ایمان کے ہیں اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر، اللہ سے عشق اور رسول کے عشق کے دعوے ہیں، لیکن یہ کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور تم کر کیا رہے ہو، اب اس کے اوپر پکڑ ہے کہ اس سے اللہ جتنا ناراض ہوتا ہے اور جتنا بیزار ہوتا ہے، یہ گویا کہ اللہ کے غصے اور اس کے غیظ کی انتہا ہے اور اس کا کلائمیکس ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بلا شبہ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف باندھ کر،
صفن کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ صف بھی کوئی ڈھیلی ڈھالی نہیں بلکہ ایسی صف کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ری انفورسڈ کنکریٹ وال کی مانند وہ آپس میں مل کر ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک انتہائی مضبوط نظم کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ بالکل ویسے کہ جیسے کہ آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو جماعت کی صفیں ہوتی ہیں اس کے متعلق بھی کہا گیا کہ صف بندی ایسے ہونی چاہیے کہ بالکل کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اور اسی طرح پاؤں سے پاؤں یا ٹخنے سے ٹخنا ملا ہوا ہو، درمیان میں کوئی رکھنا نہ ہو، درمیان میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ سیپریشن نہ ہو۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں تم قتال کرنے کے لیے نکلو تو اللہ کے لیے جو اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ کہ جو اس کے راستے میں ایسے قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، بالکل آپ یوں کہہ لیجئے کہ قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس قتال کی ضرورت کیوں پیش آئے گی، وہ تو معلوم ہے کہ جب کوئی دنیا میں نظام ایسا چل رہا ہے کہ جو عدل و قسط کے خلاف ہے، عدل و قسط کے خلاف ایک نظام دنیا میں برپا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تو ایسے نظام کو ختم کر دینے کے لیے تو ظاہر ہے لوگوں نے ہمیشہ جانیں دی ہیں۔ بڑے بڑے انقلاب جو دنیا کے اندر آئے ہیں، چاہے انقلاب فرانس ہو، چاہے انقلاب روس ہو، تو لوگوں نے شکنجہ چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ جو پہلے آمریت تھی، آپ یوں کہہ لیجیے بادشاہوں کی آمریت تھی، ان بادشاہوں کے تسلط سے، اس ملوکیت سے نکال کر کے لوگوں نے اس کے خلاف اقدام کیا، پھر آگے بڑھے۔ اس طرح مختلف انقلاب دنیا میں آتے رہے، لہٰذا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے کہ وہ جو دنیا میں ایک نظام ایسا برپا ہو گیا ہے کہ جس کے اندر عدل و قسط کا اب دورہ نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو ختم کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ یقوم الناس بالقسط، اور یہ کہ وہ کھڑے ہو جاؤ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو اس کے لیے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے قتال کرنا پڑتا ہے۔ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ صرف محض دعوت و تبلیغ ان کے اوپر کفایت نہیں کرتی، فائدہ نہیں دیتی، ان کے خلاف تو پھر اقدام کرنا پڑتا ہے بالید، اور اس کے لیے پھر آخری درجے کے اندر قتال فی سبیل اللہ۔ یہاں پر یہ 4 آیات ابتدائی تمہیدی نوعیت کی مکمل ہو گئیں۔ اب جو 4 آیات ہیں اس میں آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہود کا تذکرہ، جو سابق امت مسلمہ تھی اس کا تذکرہ ملے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، میری قوم کس لیے تم مجھے ستاتے ہو، ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی کہ میں تمہارے مابین موجود ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، تو پھر کاہے کو تم مجھے ستاتے ہو، تو مجھے ایذا دیتے ہو۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو ظاہر ہے جب ان کی قوم نے ٹیڑھ پن اختیار کیا تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی، تبلیغ کی، اس کے بعد جب کہا کہ کب قتال کرو تو کل 4 لوگ تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کھڑے ہوئے، اور پھر 2 ان کے پیروکار حضرت یوشع اور کالب ابن یفنہ، کوئی 5واں آدمی قتال کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، انہوں نے تو کہا کہ آپ موسیٰ اور آپ کے رب جا کر قتال کر لیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے کے لیے جانے والے نہیں۔ تو وہ تو وہیں پر بیٹھ گئے تھے، وہیں پر بیٹھ رہے، تو ظاہر ہے اس سے بھی رسول کو ایذا پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی۔ تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، پھر دیکھیے یہی سابق امت مسلمہ یہود جو تھے، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، پھر ان کی طرف رسول بنا کر جو بعد میں بھیجے گئے ہیں، خاص کر جو مبعوث کیے گئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ قرآن مجید میں بار بار دیکھیں گے کہ وہ بحیثیت رسول جو خاص بھیجے گئے ہیں وہ تو آل فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فرعون اور اس کے جو بھی علاؤ لشکر تھے، جو بھی سرداران تھے، ان کی طرف خاص طور پر مبعوث کیے گئے تھے، یہ بعثت خاصہ تھی، لیکن ساتھ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی وہاں سے نجات دلا کر کے لے کر جانا تھا فرعون کے چنگل سے، تو خاص تو ان کی طرف تھی۔ لیکن پھر یہ جو بنی اسرائیل تھی، یہود، ان کے اندر جب خرابی پیدا ہونی شروع ہوگی تو ان کی طرف جو رسول تھے خاص، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بعد میں آئے۔ تو یہ دوسرا دور آ گیا ان کا، یہ موسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول خاص بھیجے گئے فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کی طرف، اور جو بھی سرداران فرعون تھے اور جو فرعون کی قوم تھی اس کی طرف، اور ظاہر ہے کہ ایز اے نبی آپ کہہ لیجئے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بھی گئے تھے،
کہ ان کو ان کے چنگل سے نجات دلا کر کے اب توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں اپنی جو بھی بنی اسرائیلی قوم ہے، لیکن اصل میں فرعون کی طرف ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا معاملہ خاص ہے۔ اب یہاں پر آ گیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یعنی کہ میں اب تمہاری طرف خاص رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا یا تصدیق کرنے والا بن کر میں آیا ہوں، یا تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی کہ کیا شے مجھ سے پہلے تھی؟ تورات تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئیں گے میرے بعد، ان کا نام ہوگا احمد۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جو ہے میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ ایک رسول آئیں گے، میں ان کی بشارت دینے آیا ہوں، اور یہ کہ اس سے پہلے جو تورات آئی ہے اس کی ظاہر ہے میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول آ گئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، بڑے بڑے بینات، بڑے بڑے معجزات انہوں نے دکھائے ان کو، اپنی قوم کو۔ سب سے بڑھ کر حصی معجزات جس رسول کو ملے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن قوم نے جھٹلایا اور انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا واضح جادو ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے تیسرا دور، ومن اظلم ممن افترى على اللہ الکذب، محمد رسول اللہ کا جب دور آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد اب جو رسول ہیں 600 برس کے فترت ہے، پھر محمد رسول اللہ ہیں، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر افتراء باندھے، جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، جبکہ وہ بلایا جاتا ہو اسلام کی طرف، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف مبعوث کر دیے گئے ہیں، تو اب زیادہ بڑا ظالم کون ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اسلام کی طرف، محمد رسول اللہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ تو اسلام کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اب دیکھیے یہ آیت پھر چونکہ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے 4 آیات میں نے جیسا کہ عرض کیا، تو خاص ہے یہود کی طرف۔ فرمایا گیا کہ وہ سب چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ یہود یہ تو تلے ہوئے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تاکہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے۔ جسے مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ اپنے منہ سے کوششیں کر رہے ہیں، اقدام سامنے بڑھ کر نہیں کر رہے۔ مشرکین مکہ تو پھر اس اعتبار سے بہادر تھے، نڈر تھے کہ وہ سامنے آ کے انہوں نے مقابلہ تو کیا، جانے تو دیں، اپنی گردنیں تو کٹوائیں۔ یہ تو پیچھے رہ کر چھپ کر کے وار کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا وار کیا ہے؟ منہوں کا وار ہے۔ اپنے منہ سے کوئی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آ کر حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو اپنے منہ سے اس نور خدا کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے۔ واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جتنی کوششیں کر لیں، یہ سامنے آ کر تو مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ تو یہ نور کا جو اتمام ہے، وقت فرصت ہے ابھی کہاں کام، وقت فرصت ہے کہاں، ابھی کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو یہ تو جزیرہ نمایاں عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب آ گیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے مابین موجود تھے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کل روئے ارضی کے اوپر، جیسا کہ احادیث کے اندر خبریں دی گئی ہیں کہ اللہ کا دین کل کے کل ارضی پر غالب آ کر رہے گا، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی۔ کرسچن جو بھی ٹریڈیشن ہے اس کے اندر آرمیگڈون، اور مسلمانوں کی ٹریڈیشن کے اندر الملحمۃ العظمیٰ اس نام سے جنگیں موجود ہیں۔ یہ سب تو ہوں گی، لیکن یہ کہ پھر اللہ کا نور غالب ہو کر رہے گا، اس کا اتمام ہو کر رہے گا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ پوری گلوبل نبی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی دعوت بھی پھر گلوبل پھیلنی ہے، اور اللہ کا دین جو ہے وہ صرف جزیرہ نمایاں عرب کے اوپر غالب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ پورے گلوب کے اوپر آیا تھا غالب ہونے کے لیے، کیونکہ محمد رسول اللہ پورے گلوب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سابقہ انبیاء اور رسول کی طرف کسی خاص رسول، کسی خاص قوم کی طرف تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
چاہے خواہ اس کو ناگواری کیوں نہ گزرے، کتنا برائی کیوں نہ لگے کفار کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب دیکھیے 8 آیات مکمل ہو گئیں، اب اس کے بعد جو آگے اب جو آیات آ رہی ہیں 4، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور پھر اس کے تحت جو بھی اقدام کے مراحل آنے ہیں، یہ گویا کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ قتال والی بات تو ابتدائی تمہید میں کر دی گئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کاملہ کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، یعنی کہ ایک نظام زندگی پورا دے کر بھیجا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ریچولز ہوں یا کسٹمز ہوں اپنی انفرادی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، بلکہ پورے کے پورے نظام ہائے زندگی کے لیے رسول بنا کر آپ کو بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کامل گائیڈنس دی، گائیڈنس الہدا اور دین حق پورا نظام زندگی دے کر بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام ہائے زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں مشرک۔ ظاہر بات ہے کہ مشرکین تو یہی چاہیں گے کہ ہیومن ساورینٹی رہے، وہ تو نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین غالب آئے، اس سے تو ضرب پڑتی ہے ان کی مسندوں پر، ان کی چوہدراتوں پر، اور جو بھی دنیا میں ان کو مقام اور منصب ملا ہوا ہے۔ لہٰذا اس جو ظالمانہ نظام سے سب سے بڑھ کر فائدہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان لوگوں کا ہے جو اٹھا رہے ہیں، لہٰذا وہ تو ناپسند ہی کریں گے۔ ان کے تو ظاہر بات ہے کہ تخت اس نظام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ نظام گرا تو ان کے گویا کہ تخت جو ہیں وہ زمیں بوس ہو جائیں گے۔ اور یہ آیہ مبارکہ آپ دیکھ لیجئے، جو ابتدائی الفاظ ہیں تو 3 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پھر آگے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہاں پر ولو کرہ المشرکون اور وکفی باللہ شہیدا، یہ سورۃ التوبہ کے اندر بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کہ تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی جانب، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اس کے راستے میں اپنے جان سے، اپنے مال سے جہاد کرتے رہو، اس کے راہ میں خرچ کرتے رہو، جس طرح کہ ہم سورۃ الحجرات میں بھی دیکھ کر آئے، جو ایمان کی کمپریہنسو ڈیفینیشن تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایک تو ایمان حقیقی دل والا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اسلام میں تو 5 چیزیں، لیکن ایمان کے لیے عمل میں جہاد ہے اور دل والا یقین، قلبی یقین، ایمان وہ دل میں ہو، یہ 7 چیزیں مل کر کے جو ہے وہ مکمل کر دیتی ہیں ایمان کو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، حقیقی ایمان دل والا، قلبی یقین کے ساتھ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور عمل میں جہاد کرتے رہو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سب جانتے ہو، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو یہی تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ وہ تجارت ہے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان باغات میں تمہیں مسکن دے گا، ان پاکیزہ گھروں کے اندر تمہیں داخل کرے گا، ان ریزیڈینشل گارڈنز میں، فی جنات عدن، جو ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں، ایسے اعلیٰ اور عمدہ اور پاکیزہ گھروں کے اندر تمہیں جگہ ملے گی، اور ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر تمہیں داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، تو یہی ہے کامیابی بہت بڑی، یعنی کہ یہ بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ اصل میں بندے کا مطلوب و مقصود، لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اصل مقصد، اصل نیت اللہ کی رضا، اخروی فلاح ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں اللہ کے دین کا غالب ہو جانا بھی جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو ہدف ہے اس راستے تک، اس اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے وہ تو ظاہر ہے
کہ وہ تو بات اب آگے آ جائے گی، وہ اخرى تحبونها، ایک شے وہ بھی ہے جو تمہیں محبوب ہے، لیکن تمہارا جو اصل سب سے اونچا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا اور اخروی فلاح ہے۔ یہ تم کرنے کے لیے، تم دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دو، پھر اس کا دین غالب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نتیجے سے تو کوئی بحث نہیں ہے۔ اصل بحث اس سے ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی، تم نے اپنی کتنی جان ماری، تم نے جان مار دی، تم نے کوشش کر دی، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اللہ کے ہاتھ میں جو بھی نتیجہ نکال دے وہ اس کی مرضی پر ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، تو ایک اور شے جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ تو مدد ہے اللہ کی طرف سے اور قریبی فتح ہے۔ تم تو دنیا کی فتح چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں فتح نصیب ہو جائے، تو ٹھیک ہے، وہ شے تمہیں زیادہ محبوب ہے، لیکن اصل کامیابی ذالک الفوز العظیم، یعنی کہ دنیا میں بھی دین کی کامیابی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد وہ ہے، اس مقصد تک پانے کے لیے رستہ یہ ہے، دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کو جد و جہد، اور یہ کہ اس کو کرتے کرتے تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تو اصل کامیابی ذالک الفوز العظیم وہ ہے، بڑی کامیابی۔ ہاں دنیا میں اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ تو اس کو معلوم ہے کہ وہ کب غالب کرے گا، تم اپنی محنت کوشش کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ دین غالب بعد میں ہوا، اب آل یاسر میں حضرت یاسر، حضرت سمیہ تو پہلے ہی شہید کر دی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے وہ فتح دیکھی نہیں تو گویا کہ وہ ناکام ہو گئے، معاذ اللہ، نہیں، اللہ کی رضا اور اخروی فلاح تو وہ پا گئے، وہ اس راستے میں تھے، وہ دیکھ نہ سکے اس کو، وہ اخریٰ تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، لیکن یہ کہ وہ اخروی نجات، اخروی فلاح وذالک الفوز العظیم اس کو تو پا گئے وہ، تو اصل وہ کامیابی ہے۔ ہاں وہ اخریٰ تحبونها، ایک شے ایسی بھی ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، وہ اللہ کی مدد ہے اور وہ قریبی فتح ہے جو تم چاہتے ہو۔ اللہ چاہے تو آنے واحد میں کر دے، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، تم اس میں محنت کوشش کرو گے، اپنا تن من دھن کھپاؤ گے، لگاؤ گے، پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا نکال دے گا۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریین سے جو بھی حواری یا اصحاب تھے، ایمان لانے والے تھے حضرت عیسیٰ پر، من انصاری اللہ، کون ہے تم میں سے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی کہ تم میں سے کون بنے گا میرا مددگار، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو گویا کہ بلا رہے ہیں اللہ ہی کی طرف، رسول کا اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے، تو یہ اس مشن کی تکمیل کے لیے رسول کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اصل میں دنیا اور آخرت کے اندر، اور بالخصوص آخرت میں جا کر تو سب سے بڑا جو اونچا جو تمہارا مقام تمہیں ملے گا، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ تم کہلائے جاؤ کہ تم نے اللہ کی مدد کی ہے، تم اللہ کے مددگار ٹھہرو گے۔ تو نصرت جو ہے اصل میں تو تم دنیاوی اعتبار سے تو مدد کر رہے ہو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حواریین عیسیٰ نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اصل جو ہے تم مدد کر رہے تھے، نصرت کر رہے تھے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے کہنے پر حضور نے یا عیسیٰ نے علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریین سے یا اصحاب سے کہا کہ تم مدد کرو میری، تو مدد تو بظاہر دنیا میں حضور کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مشن کی ہو رہی ہے، کیونکہ مشن تو حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، رسالت تو محمد رسول اللہ کی ہے، دین کو غالب کرنے کا مشن تو حضور ہی کا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت میری یا آپ کی تو نہیں ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے، رسالت تو محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن اب جو کوئی بھی مدد کر رہا ہے تو وہ گویا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے لیے، اس پیغام کی تکمیل کے لیے، اس مشن کے لیے وہ مدد کر رہا ہے محمد رسول اللہ کی، اور اصلاً وہ مدد کر رہا ہے اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا تھا حواریین نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل ہی کی طرف چونکہ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور اسی میں سے ایک گروہ نے انکار کر دیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو سب ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے سب کے سب، جو ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے حواریین، ان کی مدد ہم نے کی تھی، اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی کے اندر جو سختیاں جھیلی ہیں اپنی مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے،
اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے جتنی بڑی جو ہے تعداد کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور تکالیف برداشت کی ہیں، یہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے تاریخ انسانی کے اندر کوئی نظیر پیش کرنا جو ہے وہ محال ہے۔ یہ اصحاب الاخدود جو تھے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اب 30ویں پارہ قریب ہی ہے، اس میں چل کے پڑھیں گے، تو اس کے اندر جو بھی قربانیاں دینے والے یہ عیسائی تھے۔ اصحاب کہف وہ عیسائی تھے۔ 300 برس تک ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ 300 برس میں جا کر، یعنی کہ 300 عیسوی میں جا کر جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے وہ انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو ہے 300 برس تک وہ قربانیاں دیتے رہے، محنت کرتے رہے۔ تو بہت بڑی قربانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو بھی اصحاب تھے انہوں نے جو ہے وہ دی ہے، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے تو آپ یوں کہہ لیجیے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی شے ایک جگہ پر سمٹ کر آ جائے کچھ وقت کے لیے، وہ تو ظاہر ہے کہ جو تکالیف محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دی گئیں، اور پھر وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ٹائم سپین ہے اس اعتبار سے کہ جو 300 برس کا جو عرصہ ہے اس کے اندر واقعتاً یہ کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، گویا کہ وہ پھر غالب ہو گئے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سورہ مبارکہ سورۃ الصف مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔